الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو پیراگراف پڑھا تھا آیا نمبر 150 پہ ختم ہو گیا تھا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں جتنی تفصیل کے ساتھ ظاہرہ پیچھے اس کو دیکھا تھا ہم نے، اور یہ پیراگراف اپنی یعنی کلائمیکس پہ پہنچا تھا، اور یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ اس پیراگراف کے اندر انہوں نے جو آخری سٹیٹمنٹ دی ہے، پہلے وہ اسی چیز پہ اصرار کرتے آ رہے تھے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو ہے نا چلی آ رہی ہیں اور ہمارے اباویات کرتے آ رہے ہیں، اس پہ ان کا اصرار تھا۔ لیکن جب جہاں پہنچے ہیں آخر میں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوئی جو ہے نا کوئی کنکریٹ قسم کی جو ہے نا جواب دے سکیں، کہ علمی بنیاد پہ کہ اپنے ان معاملات کی جن کو حلال و حرام ٹھہرا رہے تھے کوئی اس کی توجیہ کر سکیں۔ بس وہ اتنا ہی کہہ سکے آخر میں کہ اگر یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے تھے، یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود چاہتی تھی، اس لیے ہم کر رہے تھے۔ اگر وہ نہ چاہتی تو ہم یہ کیسا کرتے؟ یعنی گویا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جبر و قدر کی جو بحث ہے اس معاملے میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی حقیقتاً آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو اس دلیل کو لایا جائے، ادروائز جو ہے نا آپ محض گمان کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اور اگر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے حجت البالغہ، اس کی پیروی کرو۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب بھی ظاہر ہے کہ موقع ہے، اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ بھی لے آؤ، اور اگر تم یہ نہیں لے کے آؤ گے تو اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ یقیناً جو نا تم اپنے احوا کی پیروی کر رہے ہوگے، یعنی اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہوگے۔ اور اس کے بعد یعنی جو مضامین اس سورہ کے اندر بالکل ابتدا سے جاری تھے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جائے، آخرت کا انکار کیا جائے، اور رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جو شروع سے یعنی ظاہر ہے کہ سورہ کے اندر موجود تھیں، اور اس کو یہاں پہ آ کے آیا نمبر 150 پہ کنکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک طرح کا گریز ہے، گریز یعنی یہ کہ مضامین تو اوپر جتنے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، گریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس کو اب کسی اور جو نا رخ کی طرف موڑنا ہے۔ جب کسی اور رخ کی طرف موڑنا ہوتا ہے تو اس کو ہم گریز کہتے ہیں، کہ ایک طرح کا گریز ہے یہاں پہ۔ اور اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے وہ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے جو اوپر جو بات ہو رہی ہے اسی کے تسلسل میں یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن ایک طرح کا یہاں پہ ریز پایا جاتا ہے۔ بات کیا ہے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد سوال تھا جی تو جی اس جبر و قدر پہ تھوڑا اگر ایلوبریٹ کر دیں جی جی کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ ہمارا کتنا اختیار ہے اور کتنا نہیں ہے۔ بہت سارے ایکشنز میں ہم کچھ کرتے ہیں جی اور جی ہوتا یہ ہے کہ ہماری ساری نیک نیتی موجود ہوتی ہے کاموں میں، لیکن ہوں آگے سے جو رزلٹ ہوتا ہے یا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ہوں تو یہ کتنا ہمارا اختیار ہے اس میں، اور کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو۔ جی جی جی، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ واضح رہنی چاہیے کہ ہماری ذات کے جو ہے نا دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح ہم حیوانی زندگی ہے، ہمارا جسم ہے، اور جس میں ظاہر ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک لگی بندی سی چیز ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح باقی ہمارے پاس قوانین ہیں، آ، جس کو ہم جو ہے نا فزیکل لاز بھی کہہ لیں، نیچرل لاز بھی کہہ لیں، ایسے ہی جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں ہم لگے بندے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک جبر کی چیز ہے، جبر کی چیز یعنی اس سینس میں کہ جس طرح باقی دنیا کے ساتھ، باقی جانوروں کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے، ویسے ہی جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ اصل جو جبر و قدر کی بحث ہے وہ اس جگہ کی نہیں ہے، اس جگہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، یہاں کوئی بھی اس چیز کو نہیں اٹھاتا۔ جبر و قدر کی جب بھی بحث آتی ہے وہ اختیار کے حوالے سے ہوتی ہے، کہ جو انسانوں کے پاس اختیار ہے، کیا وہ اختیار جو ہے نا واقعی اختیار ہے یا ویسے ہی ہے؟ تو جو انسانوں کے پاس اختیار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے اختیار ہے، یعنی کوئی ارادہ کرتا ہے، کوئی شعوری طور پہ کوئی سٹیپ لیتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، یہ روزمرہ کے معاملات میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم فلسفے اور مذہب کے ساتھ ہی کیوں خاص کر لیتے ہیں؟ یعنی جو کامن سینس کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈے ٹو ڈے کر رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کتنے جو ہے نا ہم پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد
وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ارادہ اور اختیار ہی ہوتا ہے، اسی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ اس کے بعد ہم جو کچھ کریں اس کے کوئی نتائج نہیں ہوتے، نتائج ہوتے ہیں۔ اور نتائج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نتائج کیا ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم ہوتا ہے یعنی وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم جو ہے نا ارادہ اختیار جی کہتے ہیں، اور اسی سینس میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کے پاس کوئی لامحدود اختیارات ہیں، ایسا بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی ایک خاص اسپیس میں، خاص ڈومین میں جو ہے نا ہم اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرتے ہیں، اور اسی ڈومین میں اسی خاص جگہ سے جو ہے نا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ارادہ اختیار جو ہے نا جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ وہی معاملہ ہے۔ یعنی کوئی ابسلیوٹ جو ہے نا ہمیں ارادہ اختیار نہیں دیا گیا کہ لامحدود قسم کا جو ہے نا وہ دے دیا جائے۔ اور ایسے ہی جو ہے نا ہمیں کوئی جبر کا جو پہلو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا بالکل ہی روک دیا گیا کہ ہم کوئی اسٹیپ نہ لے سکیں۔ تو یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے تو لامحدود اختیارات ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ریسٹرکشنز ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اصل میں ہمارا ارادہ ہے، ہمارا اختیار ہے۔ اس چیز پہ تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ ہمارا جو اختیار ہوتا ہے، ہمارا جو ایکشن ہوتا ہے، جی جی وہ تو ہمارے میرے خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں ارادہ موجود ہے کہ ہم ارادے سے وہ ایکشن لے لیتے ہیں، جی جی لیکن نتائج جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ نتائج نہیں نکلتے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ جی وہ ساری اب چیزیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے رضا شامل ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کس طرح سے شامل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اگر نیگیٹو ہو گیا ہے، اگر اس کا نتیجہ جی نیگیٹو نکل آیا ہے، آپ نے اچھی نیت کے ساتھ کیا تھا، ہوں تو کیا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، یا یہ پھر ایک دنیاوی چیز سمجھیں؟ اس کو کس طرح یہ سے دیکھیں نہیں کہ نہیں جو نہیں نہیں، نتائج اس طرح یہ سے جو نکل جو آتے جو ہیں؟ نتائج کا پہلو ہے اس کا جبر و قدر کی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا یعنی جو ہی آپ نتیجے کی بات کرتے ہیں تو وہ یعنی آپ کو باؤنڈ نہیں کر دیا گیا ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی اور جو ہے نا کوئی آپشن اختیار کر لیتے، اس کا رزلٹ جو ہے نا ڈفرینٹ رہتا۔ تو یعنی نتائج ہے وہ آپ سے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھی بالکل جو ہے نا 100% آپ کو اس طرح بعض اوقات آپ یعنی کوئی ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے اور وہ اس کے آپ کے پاس نتائج نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب واضح ہوتی ہیں، وہ بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ یعنی اس چیز کو بھی جو ہے نا سامنے رکھنا چاہیے۔ جبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جبر محض ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں بس جو ہے نا کوئی اور فورس ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے۔ تو وہ کنسیپٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ مطلب جس طرح انہوں نے کہا ہے، یعنی اصل تو چیز جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھیں نا۔ اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے شرک کیا، صرف یہ لیے کیا کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا مجبور کیا۔ یعنی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں کرتے؟ اگر اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی ہم یہ کر رہے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ارادہ اور اختیار نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم سوچ اور فکر کے عمل کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ اپنی محدودیتوں کے ساتھ جو ہے نا ارادہ اور اختیار کا بھی جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی لامحدود طریقے سے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے بہرحال ارادہ اور اختیار ہی ہے۔ تو یہ جبریہ کا نظریہ تھا، یہ کون تو لوگ تھے؟ ہماری کچھ لوگ مسلمانوں کی ہسٹری میں پہلی صدی میں یہ پرابلم ہو گیا تھا، یعنی تبا تابعین کے بعد کا جو ہے نا دور ہے، اس میں کچھ ایسے نظریات جو ہے نا مسلمانوں کے ہاں اٹھے اور ان کا بڑا کافی گلگلہ رہا اس زمانے میں۔ اور اور یہ کہتے ہیں سیاست سے بڑا اس کا جی تعلق جی تھا۔ جی جی وہ بیسیکلی اصل میں ہوتا ہی کیا ہے، جب کوئی ایک گروہ جو ہے نا کسی نظریے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا آغاز جو ہے نا اصل چیز وہاں سے دیکھی جاتی ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ جب وہ عصبیت بن جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ سچ جھوٹ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ طاقت ہوتی ہے، گروہی طاقت ہوتی ہے، تعصبات ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزیں جو ہے نا منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو ہے نا وہ رہتی ہیں۔ میں نے یہ سنا تھا کہ وہ جو حکومت تھی جی عبد الملک کی، جی جی اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی کو شہید کر دیا گیا۔ جی جی تو ایک بہت بڑا سوال تھا لوگوں کے ذہنوں میں اس بادشاہ اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ شروع میں وہ کوئی کہتے ہیں سوال۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی، مطلب ہمارے یہ جبریہ کا نظریہ اسی سے طرف آگا ہوا۔ جی وہ یہی سمجھتے رہے کہ اس سینس میں کہ جس طرح پہلے میں نے بات کہی کہ کوئی وجہ ہوتی ہے شروع میں، اس کو ایک بندہ اختیار کر لیتا ہے، وہ خواہ جو ہے نا مایوسی کی ساری چیزیں ایک کیفیت ہو، ساتھ۔ مایوسی کیفیت ہو، لیکن جو ہی وہ نظریہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں اس کے پیچھے پھر جو ہے نا تعصب کھڑا ہو جاتا ہے، گروہی تعصبات جو ہے نا پاڑے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنا جو ہے نا چاہتے ہیں اگر وہ سیاسی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس کو چاہتے ہیں کہ اس کی پینیٹریشن بھی ہو ان کے نظریات کی اور ان کے خیالات کی۔ آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، لیکن اب کافی حد تک سائنس بھی یہ ماننے لگ گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایکشنز جو لیتے ہیں اس میں ہمارا کانشیس ڈیسیشن نہیں ہوتا، اچھا کیونکہ وہ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹس ہوئے اس پہ
کہ جہاں پر وہ ڈیسیشن کا ارادہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے ایک انہوں نے بتایا ہوا کتنے ملی سیکنڈ پہلے وہ ہم ایکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ انہوں نے پورے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے آگے جا کے پھر ان کو کچھ اور ملے، لیکن بات یہ ہے وہ کہ اصل ایٹ دا اینڈ وہ کچھ چیزیں اللہ کی کامن طرف تو سینس منسوب نہیں کرتے جس طرح انہوں نے تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم انسان ایکشن لیتا ہے، میں نے کی پریس کرنی ہے، تو وہ جہاں پیدا ہونا چاہیے اس کے پیدا ہونے سے کچھ ملی سیکنڈ پہلے میں جو ہے نا خود کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ نہیں سائنس دیکھو کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مذہب جو ہے نا وہاں سے اس کو وہاں وہاں سے ان چیزوں کو اٹھاتا. مذہب جو ہے نا عام جو فطرتی جو ہماری جو فطری جو ہے نا اصول ہے وہاں سے چیزوں کو اٹھاتا ہے. تو اس میں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا اگر مجھے پانی پینا ہے تو میں پانی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا مطلب مجھے کسی نے مجبور کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس ٹیب سے لے لوں یا میں کسی اور جگہ سے جا کے لے لوں پانی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اختیار انسان کے اپنے اختیار کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ ہے. اچھا یہ جو آگے گریز آیا ہے، یہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ اب ان کو یہ بتانا ہے کہ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے. مذہبی جو گروہ ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کی بنیاد کچھ نہیں ہوتی، تو اس کے بعد وہی چیز ان کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتی ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا بس مذہب اسی چیز کا نام ہے. یہ تو ہمارے پاکستانی بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھا ہوگا، بعض مذہبی لوگ جو ہے نا وہ ایک خاص اپنی شناخت بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ بس یہی شناخت ان کی جو ہے نا مذہب ہے. یعنی سارا زور ان کا زندگی کا اوڑھنا بچھونا اسی پہ بن جاتا ہے. اب یہ بحث جو پیچھے ہو رہی تھی وہ کیا چیز تھی؟ کچھ جانوروں کو انہوں نے حرام ٹھہرا دیا تھا، اور اب ایسے لگ رہا تھا کہ مذہبیت بس اسی چیز کا نام ہے، جن رسوم کو وہ ادا کر رہے ہیں. اور اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو اگلی آیت آ رہی ہے کہ اصل میں مذہب یہ نہیں ہے جس کو تم اختیار کر لیا ہے. مذہب تو اصل میں یہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور وہ جو مذہب دیا گیا ہے وہ ساری اخلاقی باتیں ہیں جو آگے اس کے بعد آ رہی ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس طرح سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا آیت البر جو ہے نا بڑی مشہور و معروف ہے. میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں. وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ جب وہاں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اصل میں بحث تھی، قبلے کی بحث تھی، اور وہ کافی لمبی ہو گئی، کافی لمبی ہو گئی اس بحث میں. اور جب اس بحث کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد پھر ایک گریز آیا تھا، اور وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ لیس البر، کہ نیکی وہ نیکی نہیں ہے جس کو تم کہہ رہے ہو. اور اس کو نیکی کیا کہہ رہے تھے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. وہ یہ تھی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو قبلہ ہے وہ مشرق و مغرب کی تقسیم میں ہے. جس طرح یہودی اور عیسائی آپس میں بٹے ہوئے تھے تو وہاں پہ مشرق و مغرب کی تقسیم میں ہے. یعنی جو ہے نا وہ مشرق کی طرف منہ کر کے جو ہے نا عبادت کرتے تھے عیسائی، اور مغرب کی طرف جو ہے نا وہ دوسرے جو ہے نا وہ کرتے تھے اس طریقے سے. تو وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ یہ جو تمہارا نظریہ ہے یہ اصل میں تمہاری اپنا پیدا کردہ ہے. نیکی یہ نیکی نہیں ہے. یعنی مذہب کی اصلیت جو ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے بعد پھر تفصیل مہیا کی گئی. وہ سارے جو ہے نا بیسیکلی مذہب کیا ہے، وہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، آخرت پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پہ لانا ہے، نبیوں پر لانا ہے، اور اس کے بعد کچھ کام کرنے کے ہیں. وہ مال ہے جو اپنا خرچ کرنا ہے قریبی رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ. تو آگے ظاہر ہے پوری لمبی جو ہے نا آیا ہے، میں اس میں ظاہر ہے اس میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ اب یہاں پہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یعنی یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے کچھ رسوم کو ہی مذہب سمجھ لیا ہے. یعنی ان کے ہاں مذہب کی حقیقت بس یہی رہ گئی ہے کہ چاندے کے رسوم ہیں جو ہم نے خود پیدا کر لیے ہیں، اب یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اسی کی ہم تفصیل کریں گے، اسی کی ہم وضاحت کریں گے، اسی پہ لیکچر دیں گے، اسی میں لوگوں کو جو ہے نا مشغول رکھیں گے، اور یہی مذہب ہے. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مذہب کی اصل حقیقت یہ ہے جو تمہیں ابھی بتائی جا رہی ہے. وہ بات ہے یہاں پہ بھی. یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی آیت البر میں بھی یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی اگر مذہب کی کوئی شناخت سامنے آتی ہے، ایک تو شریعت ہے. اب یہ تو بڑی obvious سی بات ہے کہ وہ اٹ سیلف جو ہے نا بات ہے، وہ اٹ سیلف ہدایت ہے. جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے زکوٰۃ دینی ہے، جیسے روزے رکھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے مذہب اپنی شریعت کی آ جاتی ہے. اگر ہم اس کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چیز کرنے والی ہے، میری بات سمجھ، اور اس کے پیچھے کوئی روح نہیں ہے،
یعنی اس کے پیچھے کیا روح ہونی چاہیے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کے بعد اس جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے یا انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں یا کل کو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا جانا ہے، اگر یہ چیزیں جو اس کی روح ہے اگر وہ سامنے نہ ہو تو ہماری اپنی شریعت جو ہے نا بے روح ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے چل کے جو ہے نا قرآن اس چیز پہ بھی جو ہے نا وہ واضح کر دے گا کہ اصل میں جو کچھ بھی تمہیں دیا جاتا ہے اس کا کچھ نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے نتیجہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا انسانوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی معاملہ کرتے ہیں مذہبی لحاظ سے، شریعت کے پہلو کے لحاظ سے، لیکن اس کے لیے بھی آپ نے اس کو کسی اور طرف جو ہے نا ڈائریکشن کرنی ہے، یعنی اس کو پھر ہم نے اس کو بیرونی بنا دینا، ایمٹی ریچولز نہیں بنا دینے، محض رسوم نہیں بنا دینے، بلکہ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے نظر رہنی چاہیے۔ حج کرنے جاتے ہیں تو کیوں کرنے جاتے ہیں؟ ہم حج برائے حج کرنے جاتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یعنی اس کی کوئی وجہ ہے نا کہ ہمیں کو تمہارے اندر کو تربیت ہو، ہمارے اندر کو تقویٰ پیدا ہو۔ اگر ہم روزے کو صرف محض روزہ رکھ لیں تو وہ تو خالی پیٹ ہے نا پورے دن، اس کے بعد ایٹ جو ہے نا آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ یعنی اس کو اب ہم نے اس پوری ایکسرسائز کو جو روزے کی آپ نے پورا دن کی ہے اس کو اب ہم نے اس کو کس چیز کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ وہ لنک یہ ہے کہ ہم ایک تربیت سے گزر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ بڑی پابندیوں کے لیے جو ہے نا تیار رہیں۔ اور بڑی پابندیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ظاہر شریعت دی ہے، اس کی ٹریننگ کرنی ہے، اس کو جو ہے نا اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اللہ کے سامنے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہی ہے نا تقویٰ۔ تقویٰ وہاں پہ اس کو بیسیکلی اس کے ساتھ جا کے جوڑ دیا ہے۔ تو اگر ہم یہ تقویٰ ہمارے سامنے نہ ہو تو روزے کی بات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خالی پیٹ رہنا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج بیسیکلی آپ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، سرنڈر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، قربانی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حج یہی اسی چیز کی علامت ہے نا۔ اگر آپ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہیں تو آپ کا سفر ہی ہے۔ اصل چیز اس کے بعد کچھ چیز نکلنی چاہیے نا۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بے روح قسم کی جو ہے نا عبادتیں، بے روح قسم کی جو ہے نا تمہاری رسوم جو کہ تم نے خود گڑھ لی ہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی نہیں آئیں اور گڑھ لی ہیں، تم نے اسی کو اونڈنا بچھانا بچھا لیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل دین کیا ہے۔ اب وہ دین ہے جو اصل یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ دین جو ہے نا اصل میں پھر دیکھیں گے کہ یہ آپ انسانوں کی جو فطرت ہے وہاں سے اٹھا ہوا دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ وہ چیزیں جو ہے نا جن کو تم نے گرفت میں رکھنا ہے، جن کو تم نے اوڑھنا چھوڑا بنانا ہے، جن کے تحت تم نے زندگی گزارنی ہے، تو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں وہ کیا چیز ہے۔ اچھا یہ جو چیز ہے کہ میں آؤں آپ کو آؤ میں تمہیں ایک بتاؤں، تو یہ اصل میں ما حرم ربکم، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔ وہ چیزیں حرام نہیں ٹھہرائی، یہ عدلوں کا کیا؟ یعنی پڑھ کے سنانا کس چیز کو؟ یہ تلاوت سے یہ تلاوت، ہاں وہی پڑھ کے سناؤ۔ تمہیں سناؤں، وہی نا سناؤں، نیچے ترجمہ کیا تمہیں سناؤں۔ تو جو تمہارے رب نے واقعی تمہارے لیے حرام ٹھہرائی ہیں، وہ نہیں ہے جو تم حرام ٹھہرا رہے ہو، بلکہ جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے نا نبیوں نے حرام ٹھہرائی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو اسی طریقے سے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو آؤ میں آپ کو جو ہے نا وہ چیز ہے۔ اچھا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سٹائل ہے یہاں پہ یہ بالکل وہی ہے جو آیا نمبر 145 میں پیچھے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں، وہی سٹائل ہے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں تھا ہاں کل اجد فیما اوحی الی محرما لا طعام یطعمہ۔ تو وہاں پہ بھی یہی سٹائل ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ وہاں بتانے کا جو ہے پہلو ہوا اجدو، وہ آ گیا نا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میری طرف جو ہے نا اللہ نے کیا وحی کی ہے۔ تو یہ اسی اسلوب میں یہاں پہ کہا ہے، گویا کہ جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ پچھلی بات کی کنٹینیوٹی میں جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی ہے، اسی کنٹینیوشن میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے واقعی کیا چیز جو ہے نا حرام ٹھہرائی ہے۔ اور حرام کیا ٹھہرائی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی چیز بھی اس کی ذات میں سے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی ذات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ایک پہلو ہے کہ وہ کسی کی ذات میں سے نہیں ہے، اور نہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور کی ذات میں سے ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے نا اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں مل جاتی ہے عیسائیت کے ہاں مل جاتی ہے کہ انہوں نے یعنی کیا تصور اختیار کر لیا
یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب تجسیم اختیار کی اگلے مرحلے میں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں وجود میں آ گئی. یعنی اب وہ کیا کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا، یعنی اصل میں وہ جو زمین میں آیا ہے یہ وہی ہے جو عرش پہ بیٹھا ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں جب وحدت الوجود کا جو نا تصور رائج ہوا صوفیہ میں، ہمارے تصوف میں، تو وہاں پہ بھی وحدت الوجود کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ چاہا کہ یہ پوری کائنات بنائے، تو وہ خود جو ہے نا اصل میں وہ اس کا ظہور اس کائنات کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہی کائنات جو ہے نا رب ہے. اس کو ہم وحدت یعنی ایک ہی وجود ہے، اس کو وحدت الوجود جو ہے نا اس کو ہم یعنی اس اینگل سے کہتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہو جاتی ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے کوئی چیز ہو ہم کسی کو ٹھہرا لیں، یا اللہ کو جو ہے نا وہ نیچے لے آئیں اور کسی اور کی ذات میں سے جو ہے نا اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو ہیں. یعنی عیسائیوں کا یہ کوئی بعد میں فلسفہ بنایا، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹھا ہے نا اس کا. جی بیٹا ہے. تو یہ بھی پھر اس کے اندر ڈیٹیل قسم کی کوئی فلسفہ ہے؟ جی وہ پیچھے جو ہے نا سورہ النساء میں پڑھا ہے نا، سورہ مائدہ میں پیچھے پڑھا ہے، تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بیسیکلی جو بیٹا ہے وہی جو ہے نا زمین پہ یعنی اس کی اترنے والی کیفیت ہے کہ جس کی یعنی ایک تجسیم اختیار کر لی، اس کو وہ شکل اختیار کر لی کہ جو آسمان پہ تھا زمین میں جب آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس نے اختیار کر لی. یہ اچھا، یہ ذات میں سے ہونا اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کو یعنی شرک کا پہلو ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ یعنی خلق میں اور اس کے بعد یعنی انتظام میں، یعنی کسی چیز کی پیدائش میں اور اس کائنات کے انتظام میں کسی اور کو ساجی بنا لینا، شریک بنا لینا، یہ بھی شرک کہلاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے نا ہندو جو ہے نا جو نقطہ نظر ہے اس کے تحت اس کو اگر دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. جیسے جو ہے نا ان کے ہاں یہ شیوا کا جو تصور پایا جاتا ہے، یا جو ہے نا برہما، وشنو، شیو جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا جو ان کے ہاں تصور پائے جاتے ہیں. اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ظاہر ہے کہ تصور پایا جاتا ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، داتا ہے اور غریب نواز ہے. یعنی یہ جو تمام تصورات ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یعنی کائنات کی تخلیق میں بھی جو ہے نا وہ ساجی ہے نمبر ایک، اور دوسرے اس کا انتظام میں جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے کائنات کی اس کے انتظام میں بھی یہ اس کی ساجی ہے. تو یہ ہندوؤں میں تو واضح طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی جب ہم جو ہے نا کتب ابدال کہتے ہیں تو اس میں اگر ہم جو ہماری تصوف کی ہسٹری ہے وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ بھی معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. جو صوفیہ کرام کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، جو بھی ہم نے نظریات قائم کر لیے ہیں وہاں پہ بھی یہی ہے کہ کچھ معاملات ان کے حوالے کر دیے ہیں کائنات چلانے کے لیے. تو یہ جو ہے نا یہ بھی شرک کی جو ہے نا علامت ہے. تو یہ دونوں پہلو جو ہے نا سامنے رکھنے چاہیے. وہ پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ کسی میں سے ہے نہ وہ کسی میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ کہ کوئی اور بھی اس کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، یعنی اس ذات کا حصہ دار بن سکتا ہے. ایسے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے نا وہ کسی اور چیز کے جو ہے نا کی صورت میں یعنی کہ وجود رکھ سکتی ہو، یہ بھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور نہ ہی خلق میں اور نہ ہی انتظام میں شامل ہے کوئی اور چیز. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ خود مختار ہے، کل اختیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. یہ پہلو جو ہے نا وہ سامنے رہنے چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے کہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں کہ جادو اور اس کے ساتھ یعنی شیاطین یا کوئی اور اس طرح کی جو ہے نا قوتیں یا اس طرح ستارہ شناسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی اگر مؤثر سمجھ لیا جائے کہ یہ انسانی معاملات میں اپنا ایک اثر رکھتے ہیں، اور وہ یعنی کس طرح کا اثر رکھتے ہیں، یعنی انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا وہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو یہ بھی بیسیکلی اسی شرک کی جو ہے نا ایک پہلو سامنے آ جاتا ہے. تو شرک کے بارے میں ہمیشہ ظاہر ہے کہ وہ متنبع رہنا چاہیے. یہ کتب اور ابدال کے بارے میں کیا استدلال ہوتا ہے؟ کس چیز؟ یہ جو ان کے پاس یہ جو طاقت ہے، یہ انتظامی طور پہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں زمین کو وہ تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی لیکن دلیل کہاں سے ہوتی ہے؟ دلیل جو ہے نا ان کی اپنی پتہ کرتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ غوث جو ہے نا یا کتب جو ہے یا ابدال ہے وہ اس کائنات کے کچھ حصے ہیں جو آپس میں تقسیم کر لی جاتے ہیں اور اس کے بعد انتظام ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا معاملات نپٹانے میں. اصل میں یہ جو خضر والا واقعہ ہے نا
وہ اچھا اس کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے اچھا ٹھیک ہاں اس کو مین وہیں سے نکلا یعنی جب بھی وہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خضر علیہ السلام جو ہے نا، جن کا جو نام ہے وہ کوئی اپنے طور پہ نہیں کر رہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس میں بیان ہوتا ہے کہ ہم اپنے حکم سے نہیں کر رہا، یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، لیکن وہ ایک لحاظ سے استدلال بن وہاں جاتا ہے. وہاں سے قرآن سے جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ نے بتا دیا ہمیں، لیکن ان کے بارے میں کس نے بتایا ہمیں آ کے ہم. کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک وہ ہے ہاں یہ پھر اس کے بعد اس پر پورا فریم ورک بنا پورا فریم ورک بن جاتا ہے، تو وہ سارا سارا شرک پہ مبنی جو ہے نا ایک سفر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے ظاہر ہے کہ شرک کا وہ پہلو ہے. یہ آ، جو جی جی شرک ہے اس کے جی بارے میں ہم نے یہی پڑھا ہے، سمجھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس طرح سے رکھ دیا ہے کہ انسان جو ہے اس کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک خدا کو مانے اور شرک نہ کرے. جی اور جی اسی بنا پر پھر جو لوگ جو اسلام کو نہیں بھی مانتے ان کا بھی حساب کتاب اسی بنا پر ہوگا. لیکن اگر ہم یہ باقی مذاہب جن کا بھی یہاں پر ذکر ہوا ہے جس کو بھی دیکھیں تو وہ اسی طرف انحراف کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے کہ فطرت میں ہونے کے باوجود آپ اتنے بڑے نہیں نہیں، یہ بھی چیز جو ہے نا، بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت میں ایک چیز ہونا اور اس کے بعد اس کی نفی کر دینا. ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید کا تصور فطرت میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی نفی کر دیتے ہیں کہ اچھا توحید کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ فطرت میں نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا. اچھا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ایسا نہیں، سیکنڈ یہ پوائنٹ. غلط لیکن کر اگر نہیں یہ ایسا نہیں بھی ہے اچھا تو بار بار ہم دنیا کی تاریخ سے شروع سے جو ہمیں پتہ ہے صحیح. وہاں سے اٹھا کے دیکھیں، اور پھر یہ جو سامی مذاہب کے علاوہ پھر جہاں بھی دیکھیں وہاں پر یہی نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں وہی میں میتھولوجی میں پچھلی دفعہ دیکھیں، یہی ایگزامپل تھی نا. یہ بھی انحراف کرنا ہی کرنا ہے. نہیں یہ جو انحراف بھی فطرت ہے، انحراف بھی. نے آپ کو رکھا ہے نا اس کو آپ نے ویژولائز کرنا ہے. اچھا اصل یہ ہے پل ہمہ فجورہ و تقواہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا وہاں پہ بھی، وہاں پہ بس اتنا کہا گیا ہے کہ آپ کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور ڈال دیا ہے. اگر آپ برائی کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو یہ بھی وہیں سے اٹھی ہوئی چیز ہے، اگر آپ اچھائی کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو یہ بھی وہیں سے اٹھی ہوئی چیز ہے. یعنی اصل میں فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت یہی ہے کہ جو وہ بلٹ اینڈ جو کچھ بھی اس کے فنکشن ہے انسان کے، وہ اس کا ظہور ہو کے رہے گا. اچھا اگر توحید پہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر شرک پہ ہے تو وہ شرک اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یعنی اصل میں پیچھے جو ہے نا جو تصور ہے کہ اس کائنات میں کوئی خالق ہے، اس کائنات کو کوئی چلا رہا ہے. اب جو سائنٹزم جو اس وقت لوگ جس کو اختیار کرتے ہیں، الہاد اختیار کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ کیا وہ کیا تصور کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہی اس کے پیچھے ہے. یہی کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے کائنات کے اپنے جو قوانین ہیں وہی کام کر رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی اس کو سپر پاور سمجھ لیتے ہیں. یعنی جو یہاں پر یہ نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، یہ بات نہیں کر رہا. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے ساتھ شریک کرنا، یہ جو شرک کا کانسیپٹ ہے یہ مذاہب میں شروع سے لے کر آ جاتا ہے. جی جی شروع میں ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. یہ جو برائیاں ہیں، باقی برائیاں ہیں، اس پہ تو تمام انسانیت یکجا کھڑی ہے، بولتی ہے کہ بھائی یہ قتل نہیں کرنا، کسی غریب کا حق نہیں مارنا. یہ بالکل ایک دوسرے کو روکتے ہیں. جی جی یہ جو دین کسی دین کو نہیں بھی مانتے ہوں ہوں تب بھی وہ روکتے ہیں دوسروں کو کہ بھائی یہ غلط کام ہے. اچھا لیکن یہ توحید کے معاملے میں جو ہے وہ کسی کو نہیں روکتے کہ یہ جو ہے نا، یہ مطلب وہ کسی دین کو نہ بھی مانتے ہو تب بھی روکے کہ نہیں 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 توحید جو ہے یہ کس طرح کی. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ ایکول لیول پہ نہیں ہے. یعنی فطرت کے اندر بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ایکول لیول پہ وہاں پہ ڈال دی ہے، بلٹ ان کر دی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ تصور کیا موجود ہے فطرت کے اندر کہ نہیں، تو وہ تصور ہے، اس سے تو انکاری کوئی نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلا جو سفر کرنا ہے کہ اچھا یہ توحید پہ جانا ہے تو بعض اوقات اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے وہ جو انسانی شرف ہے، جو پیچھے دلیل ہے، آپ کی عقل ہے، اس کو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کو بھی تھوڑا بہت جو نا کرنا پڑتا ہے، موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، دلیل پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک انسانی شرف جو ہے وہ بعد میں شروع ہوتا ہے. پھر یہ سارا جو ہے نا میرے خیال کی جو اللہ تعالیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو اس میں دیا ہوا ہے جی جی نفس میں، یہ پوٹینشلی یہ تصور پوٹینشلی موجود ہے. جی اسی لیے میں جب کسی اچھے درخت کو بھی دیکھتا ہوں تو اس کے سامنے بھی سجدہ کرنے لگتا ہوں. میں جب سورج کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اس کو، جی یہ میری تعریف ہے، جی ایسے ہی ہے. میں اسی تصور کو ڈھونڈ رہا ہوں. جی اور جی وہ مجھے کبھی سورج میں نظر آ جاتا ہے اور کبھی مجھے مختلف چیزوں میں، اور کبھی فلسفے میں نظر آ جاتا ہے. فلسفہ مجھے بتاتا ہے کہ وہی یہ جو کچھ قوتیں ہیں جو کام کرتی ہیں، تو پھر میں ان قوتوں کے ذریعے اسی تصور کی طرف، اصل میں اس تصور کی طرف ہی جا رہا ہوں ایسا ہی ہے. کیونکہ وہ میرے اندر موجود ہے.
تو میں یہ مختلف چیزیں کرتا ہوں جب تک کہ کوئی سامنے سے آ کر ایکسٹرنل اچھا ہاں اسپیسیفائی نہ اچھا، جب آپ کے سامنے آپ کو کوئی چیز آتی ہے سامنے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی عقل نہیں استعمال نہیں کی، پھر پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آپ غلط کام کر رہے ہیں، یعنی بت پرستی کر رہے ہیں، اس کے سامنے ایک دلیل آ گئی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے عقل پہ، تعصب کی جو ہے نا اس پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ مسئلہ وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ پھر وہ جو ہے نا مواخذے والی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے سامنے رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں میں بھی آ گئی، ہاں مطلب جو بھی دین اٹھائے مسلمانوں میں بھی آ گئی، مطلب کرسچنس میں بھی آ ایسے گئی، ہی گھوم پھر کے یہ چیز۔ ایک چیز تو یہ یاد رکھے فراز، یہ جس دین کو آپ نے پڑھا ہے نا وہ قرآن شریف سے پڑھا ہے۔ ہاں ہمارے 80% آبادی کو یہ دین نہیں معلوم، وہ دین ہے جو وہاں پر محلے کے اندر جو پھیل جو وہی رسوم کی صورت میں، جو رسوم کی شکل میں اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ الگ مذہب ہے، جی جی وہ اسی کو سیکھتے ہیں، اسی میں وہ زندگی جیتے ہیں، اسی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے ہی تو وہ بالکل مختلف لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کوئی سب 1.6 بلین لوگوں کے پاس موجود ہے، جی نہیں جی ہے موجود ہے۔ اصل شعوری طور پہ سمجھنا اور علم کی بنیاد پہ بات کرنا، بات کہاں سے اٹھ رہی ہے، تو وہ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے نا ہم کیسے پتہ چلے گا۔ اور ویسے بھی کچھ چیزیں ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اصل میں دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے نا، یعنی ایک لفظ میں بیان کرنا تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی آپ کو عقل وہاں پہ لے آتی ہے کہ اس کائنات کا جو ہے نا کوئی خدا ہے، بنانے والا ہے، اب آپ کو وہاں پہ لے آئی ہے، اب آپ اس کے بعد جو اگلا سفر ہے نا وہ آپ نے جو طے کرنا ہے نا وہ بڑا مشکل ہے۔ وہ پیغمبر آ کے اصل میں بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ اگلا سفر جو ہے نا اصل میں وہ یہ ہے، اور اگر پیغمبر کی رہنمائی موجود نہیں ہے تو پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ وہ اگلا سفر کہ اللہ ایک ہے، نہیں، اگلا سفر ظاہر ہے کہ اللہ بھی ایک بھی ہے، اور اس کے بعد شریعت بھی ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ تو میں سمجھ رہا ہاں تو اللہ ایک ہے، تو وہ بھی بیسیکلی وہ آ کے ہمیں وہی آ کے بتاتی ہے، وہی بتاتی ہے، اور جب وہی بتاتی ہے اور اس کے بعد ہم جو سوچتے ہیں تو ہماری فطرت کے عین مطابق ہم پاتے ہیں اس کو، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ فطرت کے مخالف ہوتی ہے۔ وہاں جب ہم فطرت کا لفظ بولتے ہیں تو وہ بڑا واضح جگہ پہ بولتے ہیں کہ ہاں اچھا اصل میں یہ ہمارے اندر چیز موجود تھی، اب ہم نے پہچان لی، یہ وہ پہلو۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ کیا کتب اور ابدال ہوتے ہیں یا اس دنیا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو میں عقلی طور پر پہچان لوں گا اگر کوئی دلائل دے دے گا، لیکن یہ بات تو میں نہیں پہچان سکتا کہ اس نے یہ انتظام کسی اور کو دیا ہوا ہے، نہیں تو عقلاً میں پہچان ہی نہیں سکتا جب جی تک کہ کوئی کسی اور چیز کو میں عقلاً پہچانوں اور وہ پھر اس کو پہچانے، جیسے رسول ہے۔ جی جی اگر میں نے رسول کو سچا مان لیا اور وہ مجھے کہتا ہے کہ انتظام نہیں دیا ہوا، یا قرآن شریف وہ مجھے آگے بتا دیتا ہے، تو پھر تو میں اس کو، لیکن میں عقلاً یا میں فطرتاً تو اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دوسروں کو دیے ہوئے کہ نہیں دیے ہوئے، اس کا تو فیصلہ وہ یہاں بتایا جاتا ہے نا کہ یہ تو یہ بتا رہا ہے نا بتا رہا ہاں جی بھائی، مجھے پہلے اس پر بار کرنا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں، جی جس کو میں نے عقل سے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ میں کروں گا۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ اچھا بہرحال آگے جو ہے نا وبالوالدین احسانا، اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ سب سے پہلے حق کس کا پہچاننا ہے، توحید کا پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہچاننا ہے، اور یہاں جہاں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقوق کو پہچاننے کی بات آتی ہے تو والدین ساتھ ہی بیان کر دی جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا جو ہے نا یہ اسلوب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہاں توحید کا ذکر کیا، شرک نہ کرو، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ والدین کے احسان کو پہچانو، والدین کے ساتھ جو ہے نا احسان کرو، والدین کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، اس نے اپنا جو تخلیق کا منصوبہ ہے نا اس میں والدین کو ساتھ شامل کر لیا، والدین کو شامل کر لیا، ان کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، اور ان کا حق جو ہے نا وہ ہم پہ پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ان کا حق ہم پہ فوری طور پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسن سلوک، یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی جو بھی فرائض اور حقوق قائم ہوتے ہیں آپ پہ ان کو بخوبی ادا کرنا۔ جب بھی احسان کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری خوبی کے ساتھ ایکسیلنٹلی جو ہے نا اس چیز کو ادا کرنا، اس طریقے سے ادا کرنا کہ جو اس کے جملہ حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں، اس میں کوئی کمی نہ رہے، اس میں ہر خوبصورتی سے جو ہے نا اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے نا اس پہلو سے یہ کیا جائے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے وہ سامنے رکھیں، یہاں پہ پیچھے کہا گیا تھا ما حرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو اصلاً تم پہ حرام کی گئی تھی،
اصلاً چیزیں یہ حرام کی گئی تھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سب سے پہلے منفی اسلوب ہے کہ اللہ تشرکو، یہ منفی اسلوب ہے، لیکن جب والدین کی بات کہی تو وہ منفی اسلوب میں نہیں کہی، وہ مثبت اسلوب میں کہی ہے۔ حالانکہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ ما حرم ربکم، یہی اصل میں یہ جو یہاں پہ اسلوب ہے نا آیا نمبر 51 میں، یہی بنی اسرائیل میں جن کو وہاں پہ جا کے یہی آیت جو ہے نا ذرا زیادہ وسعت کے ساتھ جو ہے نا وہاں بیان ہوئی ہے۔ یہ اصل میں 10 کمانڈمنٹس ہیں نا جو تورات کے اندر نازل ہوئی ہیں، یہ وہی ہیں۔ یہاں پہ بھی کم و بیش وہی بات کی گئی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی کم و بیش یہی بات ہے، اور جو 10 کمانڈمنٹس ہیں آج بھی ہم تورات میں پڑھ کے دیکھیں تو یہی بات ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو یہ احکامات جن کو ہم یعنی احکام اشرا کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، یہ ہمیشہ یعنی ایک طرح کی ایک بنیادی لسٹ بنا کے یعنی لوگوں کے ہاں جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے کہ ساری زندگی اس کو اختیار کیے رکھنا ہے، یعنی سمرائز کر کے مختصر کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، اجاز کے ساتھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ اور یہاں پہ مثبت طریقے سے بات کہی گئی ہے، اور ایسے ہی بنی اسرائیل جو وہاں جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ کچھ چیزیں منفی انداز میں بیان کی گئی ہیں، کچھ چیزیں مثبت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ یوں ہی شرک کی بات ہوئی تو وہاں تو منفی انداز میں بات کہی، لیکن والدین کی یوں ہی بات ہوئی تو اس کو مثبت انداز میں کیا۔ یہ ایک طرح کا جو ہوتا ہے نا جو شاہکار ہوتا ہے، ادب شاہکارہ ہوتا ہے، اور اس میں بات کرنے کا طریقہ پھر اس کو ذرا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، پیچھے کیونکہ ہمارے پاس ہاتھ میں چیز آ گئی کہ حرامہ کا لفظ آ گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور جب اس کو منفی بات میں کہے گا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو حرام کی ہوئی چیز ہے، لیکن یوں ہی مثبت انداز میں کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے منفی پہلو کو سامنے رکھنا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو، تو والدین کے ساتھ اب معاملہ ہے تو وہ منفی پہلو سے سمجھیں گے تو کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب والدین کے ساتھ ان کو اف نہیں کہا جائے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، ان کو جو ہے نا تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کو زچ نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی بات مثبت طریقے سے کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منفی پہلو کو اس پہ فوکس کرنا ہے۔ تو حرامہ کے تحت اصل میں منفی پہلو آئے گا، حرامہ کے تحت منفی پہلو آئے گا، جبکہ جو مثبت ہے وہ ایک اپنی جگہ حقیقت ظاہر ہے، اس کو تو obviously بیان کر دیا، قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ شرک نہ کرو تو یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے، obvious چیز ہے کہ توحید کو اختیار کرو۔ منفی سے مثبت نکالنا اور مثبت بات سے منفی پہلو بھی سامنے رکھنا، یعنی یہ جو لاجک کا یہ طریقہ ہے، منطقی طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ سامنے رہنا چاہیے۔ ایک چیز مثبت بیان کی جا رہی ہے تو اس کے بعد جب میں کہوں گا دوڑو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کھڑے نہ رہو، چلو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بیسیکلی دونوں پہلو جو ہے نا وہ بیان سامنے رہنے چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اگر مثبت طریقے سے بات کہی گئی ہے تو منفی پہلو بھی اس کا سامنے رکھیں، تاکہ جو پیچھے ما حرامہ کا لفظ آ گیا اس کے تحت اس کو سمجھ لیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو سامنے رکھیں۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ املاق کا مطلب ہوتا ہے مفلسی، تنگ دستی، مفلسی تنگ دستی۔ یہی بات جو ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ احکام اشرا کی بات وہاں پہ جا کے جو ہے ہم دیکھیں گے، وہاں پہ آ گیا ہے خشیہ تھا املاق لفظ، اور یہاں پہ محض املاق آ گیا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے کہ مفلسی کے اندیشے سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ مال و املاک جو ہم بولتے ہیں، جی 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 وہی مال املاق، یہ وہی بھی، جی وہی نہیں وہ املاق دوسرا ہے، کاف اچھا وہ دوسرا کاف ہے۔ کاف کتے والا جو ہے نا تو یہ سوری یہ ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے، اب آپ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مفلسی نہ ہو تو قتل کر سکتے ہیں؟ یعنی بیسیکلی یہ اس چیز کی شناخت کو واضح کرنا ہوتا ہے، اس چیز کو قرآن مجید ایک چیز کو جو ہے نا وہ نمایاں کر کے بیان کرنا ہوتا ہے کہ اصل میں تمہارے ہاں عمومی طور پہ کیا پایا جاتا ہے، مفلس کی وجہ سے تم اولاد کو قتل کر دیتے ہو۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا مختلف جگہوں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے
یہی جو جگہ ہے جہاں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 137 میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے جو شرکا ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بتوں پہ چڑھا دیں، قربانی دے دیں. تو یہ بھی قتل کرنے کا ایک طریقہ تھا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا مذہبی پہلو تھا. مذہبی پہلو میں اپنی اولاد کو بتوں پہ چڑھاتے ہوئے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا جاتے تھے. یہ ایک پہلو ہے. قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ پہ بیان کیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ دوسری جگہ جو ہے نا اس چیز کو بیان کیا ہے. تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں قتل کر دیا کرتے تھے. یہ کہ جو ہے نا خواتین جو ہے نا وہ کماؤ نہیں ہوتی، مطلب وہ زندگی میں کماتی نہیں ہیں، وہ ایک برڈن بن جاتی ہیں، بوجھ بن جاتی ہیں. جو جاہل معاشرے ہوتے ہیں ان میں یہ تصور پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا ہندوستان کی تہذیب کے اندر جو ہے نا اب بھی خاص طور پہ ہندوستان کے بہت سارے دور دراز علاقوں میں، ہمارے پنجاب میں بھی جو ہے نا قتل نہیں بھی کیا جاتا تو خواتین جو بچیاں ہیں ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ظاہر ہے کہ قتل کی جو روایت ہے وہ اسی طریقے سے پیدا ہوئی ہوگی کہ یہ کمانے والی نہیں ہے، یہ خام خواہ جو ہے نا بوجھ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ اولادکم کا لفظ آ گیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ عموم کا معنی ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں اور بچیاں بھی شامل ہیں. تو یہ کہ ان کو مفلسی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ بات یعنی سامنے رہنی چاہیے. اور یہ بھی منفی انداز میں کہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے. تو گویا کہ یہ کچھ چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں مشرکین مکہ میں، یا جو ہے نا عربوں میں یہ کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں، اور ان کو بتایا گیا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ یہ چیزیں ہیں، اور تم کس بحث میں پڑ گئے ہو، یعنی کس بحث میں پڑ گئے ہو. وہ بحث جو ہے نا وہ بحث کچھ بحث نہیں ہے. اصل دین یہ ہے جس کو جو ہے نا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. نحنو نرزقکم و ایہم، اور ہم تمہیں بھی جو ہے نا رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر اسی چیز کا ہے نا کہ کل کو بڑے ہوں گے اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہمارے رزق میں ہے اس میں سے حصہ مانگیں گے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نرزقکم کا لفظ آیا ہے اور و ایہم، یہاں پہ دو آبجیکٹس ہیں، ورب ایک ہے اور دو آبجیکٹس ہیں. ایک یہ کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. نیچے اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اب ایک ورب دو جگہوں پہ جو ہے نا استعمال ہو گیا ہے، اور ایک پریزنٹ ٹینس میں استعمال کر اس کو لے لیا ہے، اور دوسری جگہ ہم نے اس کو فیوچر کے لیے لے لیا ہے، حالانکہ پیچھے ورب ایک ہے. تو یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب جو ہے، یا عربی زبان میں جو ہے نا جو اعلیٰ یعنی ایک لٹریری سٹائل ہوتا ہے کسی بھی زبان کا، اس کو ظاہر ہے کہ ایک سمجھنے کا طریقہ ہے یہ بھی کہ نرزقکم اور اس کے بعد کم آ گیا ہے و ایہم، اور ان کو بھی ہم جو ہے نا رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم جو ہے نا یعنی رزق اگر آتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتا ہے. یہاں پہ کچھ پہلو ہیں جو آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ کروں. یہاں اگر آپ کچھ تفسیریں دیکھیں تو یہاں جو برتھ کنٹرول ہے بچے کی پیدائش کا، یعنی کہ وہ یہاں پہ اس کو جو ہے نا دلیل کے طور پہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. اس میں ایسی کوئی چیز جو ہے نا بیان نہیں کی گئی. برتھ کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے آپ نے کچھ سٹیپس لیے ہیں، یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی. بچے کی پیدائش کے پہلے کا مرحلہ یہاں بیان نہیں ہو رہا، یہاں بچہ آ چکا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اولاد ہے آپ کی. بچہ آ چکا ہے، اولاد ہے، زندہ ہے آپ کے سامنے، اور آپ اس کو قتل کر رہے ہیں. اور جو یہاں سے دلیل پیش کرتے ہیں وہ تو دلیل پیش کی نہیں جا سکتی یہاں سے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ اسقاط حمل کا جو عمل ہے جس سے جو ہے نا حمل کو جو ہے نا پہلے آپ روک دیتے ہیں، وہ تو بھی بچہ وجود میں آیا نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یعنی یہاں سے دلیل پیش نہیں کی جا سکتی. اگر آپ ہماری جو جدید دور کی جو تفسیریں ہیں کم و بیش سب نے جو ہے نا اس کو وہاں سے اس کو لیا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب دلیل جب پیش کی جاتی ہے تو وہ کہاں سے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، اس کو سمجھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا. تو وہاں پہ یہاں پہ تو بچہ پیدا ہو چکا ہے، وہاں پہ بچہ نہیں پیدا ہوا. تو اس لیے یعنی اس آیت کو اس کے لیے جو ہے نا کوٹ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہاں پہ رکھیں، ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی وعدہ نہیں کیا جا رہا کہ ہم لازمی طور پہ رزق دیں گے.
اصل میں جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے تم ذرائع پیدا کرو، رزق کے ذرائع پیدا کرو، مینز پیدا کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کا عمومی قانون ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈال دیتی ہے۔ یہ کوئی اللہ ٹپ کو قانون نہیں ہے کہ جو ہے نا میں تمہیں رزق دوں گا، تم کیوں مارتے ہو، یعنی میں آسمان سے نازل کر دوں گا، کوئی وعدہ ہے کوئی اس طرح کا؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی چیز ہے جو عمومی، جو مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں کہ تم محنت کرو، تم جو ہے نا کوشش کرو، اور ہم جیسے تم کوشش کرتے ہو اور کوشش کرنے کے بعد اپنے رزق کا سامان مہیا کرتے ہو، ایسے ہی جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا تم مہیا کرو، اور جب مہیا کر دو گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈالے گی اور رزق مہیا کر دے گی۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو جو ہے نا یہاں پہ سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ابھی تک ہم نے شرک کا پہلو دیکھ لیا، والدین کے ساتھ احسان کا پہلو دیکھ لیا، اور اولاد کے ساتھ، یعنی والدین کے بعد اگلا کیا چیز ہوتی ہے؟ اولاد ہی ہوتی ہے نا۔ تو اولاد کا جو پالنا پوسنا ہے اور اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ یا عمومی طور پہ یہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ ہائی لائٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ والدین کو کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی نمایاں ہوتی ہے بچے کی والدین کے ساتھ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اٹیچمنٹ کم ہو جاتی ہے، اپنے بچوں پہ بندہ فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں ہی اپنے بچوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو پرانا تعلق ہے وہ ذرا کم ہونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر مذہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، لیکن آپ کے اپنے بچوں کا یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ نے بھی خیال رکھنا ہے۔ بچوں کے بارے میں جو منفی رویہ تھا اس کو جو ہے نا قرآن نے اس کو زیر بحث لے آیا، وہ یہ کہ قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے، اور وہاں پہ کچھ رسوم ایسی تھیں جس میں اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو یہاں پہ روک دیا گیا۔ تو یعنی سب سے پہلے آپ کی اپنی فیملی کو ایڈریس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، سب سے پہلے اپنی ذات کی بات کی، یعنی توحید اور شرک کی بات کی، اور اس کے بعد آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کو جو ہے نا سب سے پہلے فوکس کیا ہے۔ تو اصل میں جو دائرہ کار ہے آپ کی پوری زندگی، جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذمہ داریوں کے بعد، وہ سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اس کے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اس کو رفع دفع کرنا ہے۔ آپ نے کچھ ذمہ داریاں کرنی ہیں تو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں تو سب سے پہلے انہیں کو ایڈریس کرنا ہے۔ جی یہ جو آیت ہے، جی جی ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے میں یہ مسئلہ ہوگا جی ایسے ہی کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، جی جی لیکن اس کا یہ بھی پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اسقاط حمل کا کوئی طریقہ نہیں تھا، جی جی ان کے ہاں موجود بھی نہیں تھا۔ نہیں نہیں، اس لیے یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے نا، جو آج کے دور میں لوگوں نے اس کو نہیں، کوٹ وہاں پر اس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ ان بچوں کو جی جی زندہ قتل کر رہے ہیں جی جی تو اگر ان کے پاس کوئی طریقہ یا اس طرح کا کوئی کلچر ہوتا جس میں وہ اسقاط حمل کرتے جی تو پھر وہ بھی مسئلے کے طور پر پیش آتا قرآن شریف کے اندر، لیکن وہ نہیں آیا کہیں۔ وہ نہیں آتا، وہ نہیں آنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے کہ وہ عام انسانوں کے عمومی جنرل جو فہم ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے تحت آ جاتا ہے۔ جب ہم شادی کرتے ہیں تو شادی کرتے وقت جو ہے نا کیا کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ میچور ہوا کہ نہیں ہوا۔ 5-7 سال کے بچے کی شادی تو نہیں کر دیتے نا، یعنی پہلے اس کے اندر کوئی کوالٹی ہونی چاہیے نا کہ جو فنکشن ادا کر سکے، کہ شادی کے قابل ہے بھی یا کہ نہیں ہے، یعنی اس عمر کو پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ یہ ایک پہلو ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو آپ کیا دیکھتے ہیں، مطلب اکانومیکلی بچہ اسٹرانگ ہے کہ نہیں، بچہ یا بچی ظاہر ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ پہلو دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ کون سٹیپ لیتا ہے؟ یا تو بچہ لے گا یا جو ہے نا پیرنٹس لیں گے۔ تو یہ کون اس چیز کا سٹیپ اٹھاتا ہے؟ انسان خود ہی اٹھاتا ہے نا۔ ایک دوسری جگہ پہ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، دوسری جگہ میں آپ کو جو ہے نا وہاں لے جاتا ہوں، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو کہ جب تم جو ہے نا یہ کھیتی یعنی بوتے ہو، ایک منٹ جی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم بوتے ہو یا ہم بوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ تو وہاں کیا کسان کیا کرتا ہے؟ کسان فرض کیا کہ وہ نہیں چاہتا میں کھیتی جناب نہ بوؤں تو کیا رزلٹ ہوگا، اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے نا، کوئی مجبور تو نہیں کرتا نا اس کو آ کے، لیکن جب وہ بوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈال دیتی ہے، تو ہم اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوخ کر لیکن دیتے یہاں ہیں۔ تو تو پیٹ کے اندر ایسے ہی ایک منٹ، ایسے ہی اگر جو ہے نا آپ نے جب بچے کی پیدائش کا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہو، شادی ہو چکی ہے، تو اس میں آپ کے پاس پورا اختیار اس چیز کا ہوتا ہے۔ اس چیز کا اختیار ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کل کو بچے نے دنیا میں آنا ہے،
اس کی کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنے لل ٹپ جو ہے نا بچے پیدا کرتے چلے جانا ہے. ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. وہ ذمہ داریاں کوئی آسان نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا جو ہے نا اپنے ماحول فراہم کرنا ہے, اس کی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے. جس طرح آپ کھیتی بوتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں جو ہے نا ہم اس کو مذہب کے تحت اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کوئی حرام چیز ہے, کوئی ممنوع چیز ہے؟ ایسی کوئی چیز بھی نہیں. یہ مذہب کی تعلیمات میں بالکل نہیں ہے. یہ عام کامن سینس کی چیز ہے. جیسے جو ہے نا ہم ذرا کھیتی بوتے ہیں اور اس میں بھی آپ کا پورا اختیار ہوتا ہے بوئیں یا نہ بوئیں, ایسے ہی جب شادی کرتے ہیں آپ کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ شادی کریں نہ کریں. اب بچے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ لیکن آپ یہ نے تو آپ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اچھا, اب اگلا اسٹیپ ہے. حمل تو وہ چیز ہے, اس اچھا کا کوئی ذکر یہاں نہیں آ رہا, مجھے اچھا, نظر میں نہیں آ رہا. بتاتا ہوں اس پہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو برتھ کنٹرول کی بات, اسقاط حمل جو ہے نا وہ بیسیکلی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے جس میں حمل گرا دیا جاتا ہے. ہاں نا, وہ تو ایک زندہ انسان ہے. جی وہ برتھ کنٹرول کی یہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. میں لفظ اس لیے پہلے وہ بول رہا تھا, اس کے بعد اسقاط حمل کا آ گیا. اچھا, اسقاط حمل کیا چیز ہے کہ جس میں آپ نے بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ابورشن کا جو وہ ہے نا بیسیکلی اس کا ترجمہ ہے اسقاط حمل. یہ ابورشن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کہ جو ہے نا بچہ پیدا یعنی پیٹ کے اندر اس کی ایک شکل بن گئی ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا یہ کہ وہ 4 مہینے 120 دن کا جو ہے نا بچہ اگر اس سے پہلے کوئی اس طرح کی صورتحال ہے, یعنی 120 دن سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب یہ بچہ اس کی ماں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یا بچے کی اپنی جو ہے نا کوئی اس طرح کی جو فارمیشن بنی ہے اس میں کوئی پرابلم ہے, تو وہ 120 دن سے پہلے جو ہے نا یہ تو فتویٰ ہے ہمارے ہاں عمومی طور پہ, اور اس میں پرابلم نہیں. حدیث میں آ چکا ہے اور قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ جو جان ڈالی جاتی ہے, انسانی جان ڈالی جاتی ہے, وہ 120 دن کے بعد جو ہے نا وہ جان ڈالی جاتی ہے. جان ڈالے جانے کے بعد جو ہے نا اگر کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو وہ واقعی قتل ہے, وہ اور چیز ہے. میں نے اس کی بات نہیں کی تھی, برتھ کنٹرول کی بات کی ہے, یعنی وہ بات کہ جو اصل میں بچے کی پلاننگ کی بات کی جاتی ہے, اور لوگوں نے جو تفسیروں میں بیان کیا ہے بیسیکلی برتھ کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. اسقاط حمل تو جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ ایک اور ڈسکشن ہے نا, اور وہ ایک ڈفرینٹ ایریا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی قتل ہے. کہ اگر 120 دن کے بعد جو ہے نا کرتے ہیں, پہلے جو ہے نا اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ جو چیز ہوتی ہے پیٹ کے اندر ماں کے, وہ ابھی اس جگہ نہیں پہنچی ہوتی کہ جس میں انسانی جان پڑ جاتی ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ڈفرینٹ سیناریو ہے. تو برتھ کنٹرول وہ ہے کہ آپ نے پہلے سے یعنی پلاننگ تو عقل عام کی چیز ہے. ہاں عقل عام کی چیز ہے, تو وہ تو اس میں جو ہے نا شامل نہیں ہوگی, وہ اس میں نہیں آئے گی. اچھا, علماء بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ خلط مبث ہی پیدا ہوتا ہے, وہ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک زندہ انسان کو مارنا. ہاں نہیں وہ تو وہ تو پھر ایک لحاظ سے شاید کے نیچے ہی آ جاتی ہے. وہ تو آتی ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. لیکن برتھ کنٹرول جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ پھر اس کے اندر وہ ساری چیزیں لے آتے ہیں کہ اب وہ کانٹراسیپٹیو اور ہر چیز جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ اپنے جو ہے نا وہ خلط مبث ہے. خلط مبث ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایسے ہی. اچھا, اس کے بعد آگیا ہے کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فواحش کے قریب نہ جائیں. فواحش کیا چیز ہے؟ فواحش جو ہے اگر آپ اس کا نیچے اگر دیکھیں تو حاشیے کے اندر میں وہی اس کو پڑھ دیتا ہوں. اس کا جو ہے نا 255 اگر آپ دیکھیں تو یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر کی جائے ہر حال میں حرام ہے. اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے فواحش, فاحشہ سنگولر ہے اور فواحش یعنی ظاہر ہے اس کی جمع ہے, اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ زنا, لواطت, وطی, بہائم اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے, تمام جرائم کو شامل ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جب یہ کہا گیا کہ فواحش کے قریب نہ جائیں تو فواحش سے ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا مطلب ہے اس کا. میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے یہ جائز تعلق ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم طیب اور خبیث کی جو ہے نا بحث میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو یہ کہا گیا کہ وہ طیب چیز کے پیچھے جو ہے نا ظاہر ہے کہ کھاتا ہے, اس کی فطرت میں یہ چیز ڈالی گئی ہے. ایسے ہی جو ہے نا جو تعلق ہے میاں اور بیوی کا تعلق یہ فطری تعلق ہے. یعنی میاں بیوی کا جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے فوری ذہن میں نکاح کا تصور آ جاتا ہے, وہ اپنی جگہ یعنی جو جوڑا بن کے رہنا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک لائلٹی کا جو تصور ہے, یعنی مرد اور عورت میں یعنی اگر وہ اس تعلق میں رہ رہے ہیں
تو وہ اس میں یہ فطری تعلق یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کے ساتھ ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے. جو اسلام کو نہیں بھی مانتے یا کوئی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ایون یہ تصور وہاں بھی پایا جاتا ہے کہ لائلٹی کا تصور جو ہے یہ چیز وہاں پائی جاتی ہے. اچھا، یہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی تعلق ہو، خواہ وہ مرد عورت کا ہی کیوں نہ تعلق ہو، وہ بھی فواہش کے تحت آئے گا. پھر اس کے بعد مرد اور مرد کا تعلق، یہ بھی فواہش کے تحت آئے گا. عورت اور عورت کا تعلق، یہ بھی جو ہے نا فواہش کے تحت آئے گا. پھر اس کے بعد جانوروں کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی فواہش کے تحت آئے گا. یعنی کوئی بھی خواہش جو میاں اور بیوی کے علاوہ جو ہے نا کسی اور چیز کے ساتھ جو ہے نا جنسی اظہار کے طور پہ کرتے ہیں، وہ فواہش کے طور یعنی اس کو ہم انڈر لے آتے ہیں. یہ کہا گیا کہ ان کے قریب تک نہ پھٹکو، ان کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ جو تقربو کا یہ لفظ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے وہ جو آخری عمل ہے وہ تو اس کی انتہا ہو جائے گی. اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ فواہش جو ہے نا وہ تو آپ نے کر ڈالا. یعنی فواہش جو فوش چیز تھی، جو غلط کام تھا، وہ آپ نے کر ڈالا. جب آپ نے وہ کر ڈالا تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ تو بالکل ایسی ہے، یعنی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ جو آپ نے اسٹیپ کر لیا ہے. لیکن اس سے کہا گیا کہ اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے تک پہنچنے تک جو کچھ بھی جو ہے نا آپ اسٹیپ اٹھائیں گے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. جو خیال پالیں گے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو وہاں تک لے جائے، اور وہ کوئی بھی چیز پہلا سٹیپ ہے، تو وہاں پہ پابندی لگا دی جائے گی. یہ تقرب کو یا نا یہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے قریب تک نہ پھٹکو، یعنی اس کا جو نا سایہ تک بھی نہ آپ کے پڑے، اس کا پرچھاواں تک بھی جو ہے نا آپ تک نہ پڑے. اس سے دور رہو، اس سے بھاگ جاؤ. یوں ہی یہ تصور سامنے آتا ہے کہ اس سے دور رہو، اس سے بھاگ جاؤ، تو آپ نے بہت دور کھڑے ہونا ہے اس چیز سے. کوئی بھی ناول ہو، کوئی بھی فلم ہو، کوئی بھی شاعری ہو، کوئی بھی ایسی ڈسکرپشن ہو جس میں آپ کے اندر ایک طرح کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس طرف آپ نے سٹیپ اٹھانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی جو ہے ظاہر پابندی لگانی پڑے گی. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو دور سے کھینچ لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے کہ آپ نے اس طرف اپنے قدم اٹھا دیا ہے. اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بات ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ. یہ اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں سد الذریعہ. سد الذرائع کا جو ہے لفظ بول لیتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو کل کو کوئی چیز غلط ہو جانی ہے، اس تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دو، اور جو بھی راستہ جاتا ہے اس کے سامنے آپ نے رکاوٹ کھڑی کر دو. اس کو سد الذرائع یعنی ذرائع کہا جاتا ہے کہ اس کو بلاک کر دو، اس راستے کو جو ہے نا بند کر دو، یعنی اس تصور اور سوچ کو جو ہے نا بند کر دو. تو تقربو کا یہ پہلو ہے، اس کو سد الذرائع جو ہے نا اس لحاظ سے جو ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے. یہ سد الذرائع یہ ہماری فقہ کی ٹرمنالوجی ہے، اور ظاہر ہے کہ تصور یہی قرآن مجید کا ہے، ولا تقربو یہیں سے لیا ہے، اور اس کو جو ہے نا ہم نے روک دیا، ہم نے اس کو بلاک کر دیا. یہ ہے. اچھا، یہ جو چیز جس کو ہم نے بلاک کر دیا، یہ تو میں نے کہا کہ یہ تو انسان کی فطرت سے اٹھی ہوئی چیز ہے. جس طرح ہم طیب چیزیں کھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تعلق بھی جنسی جو ہے یہ طیب رہے. یہ انسانی فطرت ہے، اور اسی جگہ سے قرآن مجید نے اس کو اٹھا کے جو ہے نا پیش کیا ہے. فطرت کے اندر جو تعلیم پائی جاتی ہے اسی کو اٹھا کے اس کو جو ہے نا ایک اصول کے طور پہ ایک مذہب کے اندر اس کو شامل کیا ہے. اچھا، جب اس کو شامل کیا ہے، یہ تو ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے تعلق میں یہ کام نہیں کرنا. جو سٹیبلٹی ہے، فیملی یونٹ ہے، وہ بریک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اور اس طریقے سے تعلق قائم کر لیا. لیکن کیا یہ شادی سے پہلے بھی جو ہے نا یہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. شادی سے پہلے بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اہم پوائنٹ ہے. ہاں، کیا جائے گا. یعنی آگے ہم اس کو پڑھیں گے، سورہ جو ہے نور میں جا کے پڑھیں گے، سورہ جو ہے نا دوسری اور بھی جگہوں پہ جو ہے نا اس چیز کو پڑھیں گے. لیکن یہ کیا کہ شادی کے پہلے بھی اس کو روک دیا جائے گا؟ وہ بھی ولا تقربو کے تحت جو ہے نا اس کو روک دیا جائے گا. وہ کیوں روک دیا جائے گا؟ اس کو بھی سد ذرائع ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب یہ تعلق جو ہے نا قائم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا کسی سٹیج پہ رک جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ بالکل نشے کی چیز ہے. ایسی ہی چیز ہے جیسے جو ہے نا آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی، ایسی ہی چیز ہے جیسے آپ نے شراب پینا شروع کر دی، اور اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کل کو جو ہے نا آپ سگریٹ چھوڑ دیں گے، کل کو آپ شراب چھوڑ دیں گے. جب آپ نشے میں پڑ گئے تو اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اس سے جان چھڑا سکے. تو اگر یہ کام شادی سے پہلے کسی نے سٹارٹ کر دیا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ کل اس کی جو ہے نا لائف، شادی شدہ زندگی جو ہے نا اسٹیبل لائف ہوگی، جس میں جو ہے نا کوئی طیب لائف ہوگی، کوئی پاک جو ہے نا اس کی لائف ہوگی. تو یہ اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اسی ذیل میں
خواہ شادی کی زندگی ہو یا غیر شادی شدہ زندگی ہو، اس کے تحت ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ انسان جب قوانین بناتے ہیں، اپنی عام روزانہ زندگی میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی سد و ذرائع کے تحت بہت سے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ٹریفک کے جو لاز ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کیا، یہ بھی سد و ذرائع کے یعنی ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں، ہم یہ سگنل کیوں بنائے گئے ہیں، ریڈ جو لائٹ جو نہ آتی ہے کیوں جو ہے نا ہم رک جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کسی اور کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ یعنی حادثہ تو پیش نہیں آیا لیکن ہم اس کے لیے رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد روڈ کے اوپر بے شمار قسم کے نشانات لگا دیے جاتے ہیں، صرف یہ لگائے جاتے ہیں کہ تاکہ اس کو ان رولز کو فالو کیا جائے، اس کے نتیجے میں آپ سموتھلی جو ہے نا گھر پہنچ جائیں، خیر یعنی خوب یعنی بخیر یعنی خیریت کے ساتھ جو ہے نا گھر پہنچ جائیں۔ تو یہ وہی چیز ہے یہاں پہ بھی کہ وقت سے پہلے جو ہے نا اس چیز پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، اور لگا دی جاتی ہے وہ صرف اس لیے کہ کل کو جو ہے نا جو سوسائٹی جو معاشرہ تشکیل پانا ہے، اس معاشرے کے اندر جو ہے نا اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ ترتیب کے ساتھ دیکھیں، یہ جو جتنے بھی احکام آ رہے ہیں، پہلے کون سا حکم تھا؟ ہاں پہلے کون سا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے ایک سوال پوچھنے لگا تھا۔ ہاں سوری، پہلا حکم یہ تھا کہ شرک کا پہلو تھا، اس کے بعد کون سا تھا؟ والدین کا، اس کے بعد کون سا تھا؟ اب اس کے بعد اب کون سا آ گیا؟ نہیں، بیوی۔ ابھی اسٹل گھر کے معاملات ہے، یعنی اصل میں یہ ساری چیز جو ہے یہ وہ ابھی تک کہاں گم رہی ہے؟ انسان کے جو اپنی قریبی جو زندگی ہے اسی تک جو ہے نا اس کو لے کے یعنی اس کو چلا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں سوری کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ اس معاشرے میں کون سے ایسے فواہش تھے جو موجود تھے، جن مطلب یہاں پر تو ڈائریکٹ مخاطبین وہی ہیں، جی تو وہاں پر کون سے میں ابھی وہ جو لفظ آ رہا ہے نا ما ظہر منہا وما بطن، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو فواہش کی بات کہی گئی ہے، یہ تو ابھی تک جو ہے نا ولا تقربو سد و ذرائع کی بات ہو رہی تھی کہ اس تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد فواہش کی بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں ما ظہر منہا وما بطن۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ظاہری جو ہے نا، جو بھی اس کا ظاہر ہے، کس کا ظاہر ہے؟ فواہش کا ظاہر ہے، اس سے بھی جو ہے نا پیچھے یعنی قریب نہ جاؤ، اور وما بطن، اور جو اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے اس کے اندر بھی قریب نہ جاؤ۔ اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اچھا ظاہری طور پہ کیا چیز ہے کہ ایک بندے نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بدفعلی کرتا ہے، یعنی سوری یہ بندہ جو ہے نا فحاشی کرتا ہے، مطلب یہ برے کاموں میں پڑا ہوا ہے، یعنی یہ کہ اس نے بے حیائی کو جو ہے نا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ ہے، جس طرح لوگ جو ہے نا کوٹھے والے کے پاس جاتے تھے، آج کے زمانے میں جو ہے نا ریڈ جو ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے نا چلے جاتے ہیں، یا کوئی اور جو ہے نا یعنی تعلق کی بنیادیں ہیں کہ بے شمار مردوں کے ساتھ خواتین کے جو ہے نا مردوں کے خواتین کے ساتھ تعلقات جو ہے نا بعض لوگوں کے جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں تو یعنی یہ چیز پائی جاتی ہے، عام سی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو چیز ظاہر میں ہے اس سے بھی بچ کے رہو، اور جو کچھ باطن میں ہے، باطن میں کیا ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف میں جو ہے نا آپ اس چیز کے جو ہے نا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو نہیں پتا لیکن صرف آپ کو پتا ہے، آپ کو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بچ کے رہو، یعنی دونوں پہلو یہ بات کے رہو۔ اس کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ جو ہے نا بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے نا بیان کیا ہے۔ ماں بابا کو جو ہے نا وہاں لے جاتا ہوں اور وہاں جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہاں پہ سورہ مائدہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب تم شادی کرتے ہو نا تو اس کے بعد اس شادی کے بعد آپ نے پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، بدکاری کرنے والی کی زندگی نہیں گزارنی۔ یعنی اصل میں یہ جو جب نکاح ہوتا ہے تو اس کا جو ایک پہلو ہوتا ہے، کنڈیشن ہوتی ہے جو ہمارے سامنے نہیں آتی، وہ لازمی طور پہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد پاک بازی کی زندگی گزارنی ہے، یعنی نکاح کے بعد پاک بازی کی زندگی گزارنی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ غیر مصافحین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں دی چاہا جا کے جو ہے نا یعنی اپنی یہ خواہش پوری کر لی، اس کے بعد یہ کام نہیں کرنا، یہ منع کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ ولا متخذی اخدان، یعنی چوری چھپے بھی یاری آش نہیں کرنی۔ چوری چھپے یعنی یار کسی کو یار بنا لینا، کسی کو دوستی کسی کے ساتھ بنا لینا اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ تعلق قائم رکھ لینا، یعنی یہ چوری چھپے بھی کام نہیں کرنا۔ یہ مثال قرآن مجید نے خود دے دی ہے دوسری جگہ پہ، اور یہ اصل میں اس کو اصولی طور پہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وما ظہر وما بطن منہا وما بطن، یعنی جو کچھ بھی ظاہری ہے اور جو کچھ بھی جو ہے نا یعنی چھپا ہوا ہے، اس چیز سے بچ کے رہنا ہے۔ اور اس دونوں چیزوں پہ بھی ولا تقربوا
کی جو ہے نا کنڈیشن اپلائی ہوگی. فواہش تو پہ لازمی ہوگی، لیکن جو ظاہر ہے کہ ما ظہر منہا وما بطن، اس پہ بھی یعنی یہ چیز جو ہے نا اپلائی ہوگی. سوری، کوشچن یہ چیز اور تھا. کوشچن یہ تھا کہ اس معاشرے میں کون کون سی ایسے جی ایسے ابھی جو کوشچن آپ نے کیا ہے، یہ جو ابھی بات ہوئی ہے یہ اس میں عام تھی. یہ سیدہ عائشہ کی جو ہے نا ایک حدیث ہے کہ نکاح کے جو ہے نا بہت سارے طریقے تھے. اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ یعنی وہ خواتین ہوتی تھیں، انہوں نے جس طرح میں نے کہا نا کہ ریڈ لائک جو ہے اس طرح کے ایریاز جو ہے نا وہ بنا لیے جاتے تھے، وہاں مرد جاتے تھے اور وہاں اگر اولاد پیدا ہو جاتی تو وہ قرآن اندازی کی جاتی تھی. اور بھی اس طرح کی جو ہے نا کئی ایک شکلیں تھیں. تو وہاں بڑی عام سی چیز تھی، یعنی یہ کہ کسی سے تعلق قائم کر لینا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ خواہش پوری کرنا، یہ عام سی چیز تھی. اور ظاہر ہے کہ ان تمام پہلوؤں کو یہاں پہ یعنی سمیٹا جا رہا ہے. تو یہ اس معاشرے کے اندر کوئی بگڑی ہوئی چیزیں تھیں جن کو قرآن مجید جو ہے نا یہ محض جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ چیز آ گئی، لیکن یہ چیز ہمیشہ رہی ہے. یہ جو ابھی اخلاقیات کی جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ ہمیشہ یعنی اس کے اندر رہی ہیں. جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جی جی پیسے والے، جی جی ان کے لیے تو یہ بڑی مشکل ہوگی، بڑی بور زندگی ہو جائے گی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. وہ تو ظاہر ہے سارے کیونکہ مکلف ہیں اس میں. یہ چیزیں بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں نا. جی 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 فواہش کی چیزیں بڑے لوگ ان کے گرد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں، جی جی. تو ہمارے لیے تو آسان ہوتا ہے. یہ اس کے بعد آگے جو ہے نا اگلی بات جو کہی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں ابھی جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں ولا تقربو، اس کو بھی منفی انداز میں بیان کیا ہے، اس کو بھی منفی انداز میں بیان کیا ہے. تو اس کے مثبت پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ کہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے. یہ پیدا ہوتا ہے شکر سے جی جی یہ حرام چیزوں کے بارے میں. جی جی اللہ تعالیٰ جب پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، جی جی تو ہم کچھ ایکشن کرتے ہیں صحیح جس کا ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار اس کا کوئی ریوارڈ ہوگا. صحیح یہاں تو ہم ایکشن نہیں کرتے. صحیح. تو یہ ایکشن نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ مطلب کوئی چیز جس طرح ہمارے سامنے ہے جس کو ہم نہیں کر رہے. جس طرح خبیث چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں، ایسے ہی یہاں پہ جو ہے نا خبیث چیزوں سے، یہ اخلاقی چیزیں ہیں ساری. ہاں میں نے خبیث چیز دیکھی نہیں، وہ میرے سامنے نہیں ہے، میں نہیں کر رہا، ہاں سوچ رہا ہوں کہ میں نہیں کروں گا. صحیح. کیا اس پر مجھے ثواب مل رہا ہے، یا جو وہ سامنے آ جائے گی میں نہیں کروں بھائی اس پر؟ یہ جو ابھی ولا تقرب الفواحش ہے، یہ تو زندگی میں ہر کوئی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. مطلب یوں ہی یہ شعور ملتا ہے کہ میرے اندر ایک اس طرح کی چیز ہے، بھوک ہے اور اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے. یوں ہی یہ شعور جو ہے نا آپ کے اندر آتا ہے، تو اس کے بعد یہ جو ہے نا امڑتا ہے، بے لگام ہوتا ہے. اور وہاں تو قدم قدم پہ آپ نے جو ہے نا اپنے اوپر پابندیاں لگانی ہوتی ہیں اگر آپ حقیقتاً مذہب کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا ہوتا. آپ اولاد کو قتل نہیں کرتے. کسی کو یہ چیز پیش نہیں آتی. ہاں بہت سارے فوائش کی قسمیں ہوں گی، لیکن کچھ فوائش کی ایسی قسمیں ہوں گی جو کسی کو پیش نہیں آتی ہوں گی. تو جس کے سامنے وہ پیش نہیں آئیں تو اس کو بھی ثواب ملے گا کہ اس کے بعد پیش نہیں. اچھا اس میں ایک اور پہلو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، اچھا ان کا امتحان پھر اس معاملات کے اندر ہم سے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور پہلو ہے، میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے یہ تو ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس کی بئی کئی ایک چیزوں سے کروڑپتی لوگوں کو دیکھا ہے تو لوگ ان کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں، ان کو دعوت مسلسل دی جا رہی ہوتی ہے. وہ ان کا امتحان ہے، اس میں ظاہر ہے وہ ایک خوبصورت ماحول کے اندر جی رہے ہوتے ہیں. ہم تو ایک نارمل سی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. ہر ایک مواقع تو کچھ نہ کچھ ظاہر سامنے آتے ہیں. ہمیں بھی مواقع ملتے ایسے نہیں ایسا نہیں چھوٹے چھوٹے قسم کے، جی جی جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اب یہ قریب جانے کا جو عمل ہے یہ بھی بیسیکلی قرآن مجید کا جو خاص اسلوب ہے، یہ اسلوب مذہب کے اندر ہر صورت میں رہنا چاہیے. ہم نے یہ اسلوب ختم کر دیا اپنی زندگی سے. فقہ کیا کرتی ہے؟ آکے فقہ آپ کو اپلیکیشن کے جتنے بھی ایریاز ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کر دیتی ہے. جب وہ ڈیفائن کر دیتی ہے تو بندہ ہر جگہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا کہ اچھا یہ والا تقرب اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو آپ کو ہزار چیزیں گنوا دیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو قانونی ذہن ہوتا ہے نا وہ اس کو اس جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے. اور وہ تقرب کو جو ایریا ہے نا اس کو بھی حرام جو ہے نا اسی ٹرمنالوجی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے جو فواہش کے لیے ہے. دونوں میں فرق رکھنا چاہیے. اصل میں ہے تو یہ گناہ کی چیز ہے،
یعنی جب یہ کہا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، تو قریب جاؤ گے، خیال بھی پالو گے تو گناہ کی چیز ہے، ایسی نہیں گناہ نہیں ہے، گناہ کی چیز ہے، لیکن اس کو اس جگہ پہ جا کے کھڑا کر دینا کہ جس جگہ پہ ایکچولی وہ کام ہو گیا ہے، ہماری فقہ جو عمومی طور پہ اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے۔ اب آپ کسی سے بھی فتویٰ پوچھ لیں گے، وہ کہیں گے کہ مووی دیکھنا حرام ہے، وہ کہیں گے یہ ناول پڑھنا حرام ہے، اس لینگویج میں یہ بات کر رہے ہوں گے۔ وہ لینگویج انتہائی ڈینجرس ہے، اسے بچنا چاہیے۔ بتانا یہ چاہیے کہ دیکھو، یہ جو جس چیز کی آپ پڑھ گئے ہیں نا، یہ وہ آگ ہے کہ آپ کو اس آگ میں جا کے پھینک دے گی۔ یعنی اگر آپ اس راستے پہ چل نکلے ہیں تو اس کے بعد روکنا مشکل ہے۔ یعنی اس کو حکمت کے ذریعے سے جو ہے نا چیزوں کو سمجھائیں، طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ایک لٹ پکڑ کے اس کے جو ہے نا لوگوں کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، جیسی خطرناک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، میں عام سی مثال دیتا ہوں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ گئے، بس پہ بیٹھے، آپ نے دیکھا وہاں کو خاتون بیٹھی ہیں، خاتون بیٹھی ہیں، آپ کو وہاں سیٹ میں ہے، میسر ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے نزدیک جو ہے نا یہ بھی اس کیٹیگری میں فال کرنے والی چیز ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک یہ نہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس چیز کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ یہ اس کیٹیگری والا تقربو کی جو ہے نا ذیل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس چیز کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کے ضمیر نے کرنا ہے۔ یوں ہی یہ فیصلہ آپ باہر سے کراتے ہیں قاضی سے، تو وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں جو وہ پکڑاتا ہے، وہ بیسیکلی وہ سنگل فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہر شخص پہ پھر اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی عام آدمی جب آپ کسی بس پہ جا کے بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی مختلف بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، ایک بندہ جو ہے نا شہری بیک گراؤنڈ سے آیا ہو، ایک بندہ تعلیم یافتہ ماحول سے جو ہے نا آیا ہو، ایک ایلیٹ کلاس سے آیا ہو، ایک عام سے جو ہے نا گھرانے سے اٹھ کے آ گیا ہو، تو ہر ایک کا اپنا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے لیے ولا تقربو کی جو زون آتی ہے وہ ہر ایک کے لیے اپنی اپنی ڈفرینٹ ہوگی، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بالآخر کس نے کرنا ہے؟ انسان نے خود کرنا ہے فیصلہ۔ لیکن ایک معاشرے میں ڈسپلن بنانے کے لیے تو پھر ایکسٹرنل پارٹی ہی بناتی ہے نا، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے دیکھو کوئی نہ جو کوئی فیصلہ، بناتی ہے۔ دیکھو وہ جو مثال کے طور فیصلہ بناتی ہے، میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ یوں ہی آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں نا، وہ آپ یونیفارم پابندی لگا دیتے ہیں، وہ وہ لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع مہیا نہیں کرتے۔ ان کو جو اصل چیز جو اسپرٹ ہے، مذہب کی جو اسپرٹ ڈالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو خود اس چیز کا فہم دینا چاہتا ہے کہ یہ کام اختیار کرو اور خود سمجھو اور خود جو ہے نا وہاں تک پہنچو، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی باہر سے آپ کو انگلی پکڑ کے کہے کہ یہ کام صحیح ہے اور غلط ہے۔ یہ سمجھانے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن جو جو مینج کر رہا ہے وہ سارا وہاں پر، مثال کے طور پہ آپ نے جو ٹرانسپورٹ کی مثال دی، اس کو اگر کوئی مینج کر رہا ہے تو دونوں پارٹیز، جو کہ ایک خاتون بھی ہیں اور ایک مرد بھی ہے، دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کرائٹیریا تو بنایا جائے گا، کیونکہ ایک مرد تو اپنے حساب سے فیصلہ کر لے گا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آ کے ادھر بیٹھ جائے گا، لیکن جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو، تو یہ کوئی نہ کوئی کرائٹیریا بنا کے تو آپ کو اس کو اپلائی کرنا نہیں، پڑے گا۔ کچھ چیزیں تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر اپنی ویلیوز بن جاتی ہیں۔ میں ایک عمومی مثال سامنے رکھ کے دی تھی، میں نے کہا اس کہ کو وہ یوز کرو مثال کے ساتھ۔ بیسیکلی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، قرآن آپ کو خود یہ ذمہ داری دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں، جب آپ سمجھ لیں گے تو قرآن آپ کے ہاتھ میں ٹول دے رہا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ٹول دے رہا ہے کہ یہ کام آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، کسی اور نے فیصلہ نہیں کرنا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ جو اپلیکیشن کے جو ایشوز ہیں، یعنی یہاں پہ اپلیکیشن کا ایشو ہے نا کہ یہ ولا تقربو جو ہے نا فاحشہ کا لفظ آ گیا ہے، تو اب یہ اپلیکیشن کے ایشو کس نے طے کرنے ہیں؟ آپ کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں اس کی حکمت، آپ اس کے پیچھے جو آپ نے کچھ کرنا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا اس فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے، کسی عالم دین نے کرنا ہے، کسی اور فقیہ نے کرنا ہے، کسی اور نے کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے وہ جو چیزیں وہ بیان کریں گے وہ بعض اوقات آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں، اور وہ قرآن کا منشا ہے ہی نہیں ہے۔ آج جیسے یہاں پر لوگ ٹرین میں جاتے ہیں اچھا، تو سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ تو ایک کہ وہ مثال دی کہتے تھی ہیں نا، کہ یار وہ تو ویسے ہی میں نے مثال دی تھی۔ یار میں مثال کو وہ یوز کر کے ہم تھوڑا اس تک پہنچنا اچھا، چاہ رہے ہیں، سمجھ میں لیتا ہوں۔ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو ولا تقربو کی جو زون ہے نا، ہم اس کے اندر بھی لا بنا دیتے ہیں۔ طالبان میں، ایران میں، سعودیہ، یعنی جو ہمارا مذہبی نقطہ نظر ہے یا فقہی ذہن ہوتا ہے، قانونی ذہن ہوتا ہے، وہ اس میں بھی جا کے جو ہے نا مداخلت کر دیتا ہے۔ اصل اس پہ آنا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ اصل لوگوں کو جو بتایا جائے، لوگوں کے ہاتھ میں ٹول دیا جائے، لوگوں کو خود جو ہے نا اس چیز پہ ابھارا جائے۔ جب لوگ خود اس پہ آ جائیں گے تو ان کے لیے مذہب پہ عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ باہر سے کوئی چیز اوپر امپوز کر دیتے ہیں تو وہ لوگ نہیں سمجھتے،
اور وہ الٹا جو ہے نا ریئیکشن میں اس چیز میں آتے ہیں. یعنی وہ چیز جو ہے نا قرآن کا جو منشا ہے وہ اصل میں لوگوں کے ہاتھ میں وہ ٹول دینا ہے. خود سمجھیں اپلیکیشن کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اس مذہب پہ عمل پیرا ہوں بجائے اس کی کوئی اور آپ کی سپون فیڈنگ کرے. وہ چیز جو ہے نا خطرناک ہے جو آپ کو جو ہے نا کہ بتانی تھی، اس جگہ پہ پہنچنا تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے خیر یہ ڈسکشن میرے خیال ہے کہ اس چیز کی ہے کہ پھر لمٹس کیا ہیں، مثال گورنمنٹ کی کیا لمٹس ہیں کہ اس سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ پھر وہ تو گورنمنٹ ان چیزوں کو بھی اسلام یہ مسلمان جو کنٹریز ہیں ان میں ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جی وہ دیکھیں آپ کا وہ آپ کے لباس پہ پابندیاں لگانا شروع کر دیتی ہے، داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی اس پہ پابندیاں لگانی شروع کر دیتی ہے. آپ روزہ کسے کھولیں گے کسے نہیں کھولیں گے اس پہ پابندیاں لگانا شروع کر دیتی ہے. انٹرنیٹ کی ویب سائٹس جو ہیں وہ بین کرنا شروع کر مطلب جو UAE وغیرہ میں، تو وہ ایک بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کیا لمٹس ہوں گی کہ اس سے آگے وہ نہ بڑھے. یہ اصل میں پھر اس کی نہیں اصل وہ تو ہے ہی انٹائرلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. اصل میں جو بات کرنے کی چیز ہے کہ اصل میں قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ٹول دے رہا ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے رہا. اس کا فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے. یہ وہ امپورٹنٹ پہلو ہے. اس کے ساتھ ہی جو نا آج یہ ہم میرا خیال ہے اس کو ہم نے آج بہت پڑھا، بہت پڑھ لیا ہے. تو یہ ابھی تک جو ہے نا یہ کہ گھر کی حد تک جو ہے نا بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، والدین، اولاد، اس کے بعد بیوی جو ہے نا یہ یعنی فیملی یونٹ کو جو ہے نا بچایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد چیز جو ہے نا آگے بڑھتی ہے. اس کو باقی پھر ہم جو ہے نا اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حدیث جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں.